قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ اہل کتاب خاص طور پر بنی اسرائیل جب ان سے قرآن مجید پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم تو صرف اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، یعنی تورات، باقی کسی کتاب کو ہم مانتے نہیں ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے وہ چیزیں پیش کی تھی جو تورات میں ہیں اور وہ خود ان کی مخالفت کرتے ہیں. کل کچھ چیزیں بیان کی گئی تھی. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں مزید ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ ہے، یا ان کے قول اور ان کے فعل میں، ان کی بات اور ان کے عمل میں کس طرح سے ٹکراؤ پایا جاتا ہے، اور وہ اپنی بات کا اپنی زندگی ہی میں کس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں، اس کو بیان کیا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ معاہدہ لیا. یہ پیچھے بھی بتایا گیا تھا کہ میثاق کے معنی ہے پکا معاہدہ جو قسم کے ذریعے سے پختہ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار تاکیدی حکم دینے کے لیے بنی اسرائیل سے معاہدہ لیا. وَرَفَعْنَا، اور ہم نے اٹھایا فوقکم الطور، تمہارے اوپر طور کو. پیچھے بھی واقعہ بتایا گیا تھا کہ تورات کے احکام کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا اور ان سے کہا کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اگر نہ مانو گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر پھینک دیا جائے گا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں. تو یہ کوئی زور و زبردستی والا معاملہ نہیں تھا، بلکہ وہ جب اللہ کو مان چکے اور اللہ کی آواز کو بھی سن چکے تھے جس کے ذریعے سے انہیں حکم دیا گیا تھا، پھر بھی وہ نہیں مانتے، تو یہ ان کی ضد اور ہٹ درمی ہے. دین کے اندر داخل کرنے میں کوئی جبر اور زور و زبردستی نہیں. ایک دین کو انہوں نے قبول کیا تو گویا کہ معاہدہ ہو گیا. اب اس کی باتوں کو اختیار کرنا یہ ان کا فرض ہے. کسی ملک میں ہم جانا چاہتے ہیں تو وہاں جانے نہ جانے میں اختیار ہے. اس ملک میں جانے کے بعد وہاں کے قانون کو فالو کرنا یہ ہمارا فرض ہے. تو ایسے ہی ان کا بھی معاملہ تھا. انہوں نے جب ایک مذہب کو قبول کیا اور ایک کتاب کو انہوں نے مان لیا تو اس کو ماننا ان کے لیے ضروری تھا. اور وہ اتنی ناہنجار، ضدی، ہڑ درم قوم تھی کہ پوری تاریخ اس کی گواہ تھی کہ کیسے کیسے ان کے سامنے دین کی باتیں پیش کی گئی. اللہ کے کتنے بڑے انعامات کھلی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا، اور یہاں پر تو اللہ کی آواز بھی انہوں نے سنی، پھر بھی ماننے سے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر کر دیا اور کہا کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ. خذوا مانے پکڑو، ما آتیناکم جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے، بقوت پوری طاقت کے ساتھ، واسمعوا اور قبول کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جو خذوا ما آتیناکم، جو پیغام ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، پوری طرح سے اس پر عمل کرو، اس کو سمجھنے میں پوری کوشش کرو. بقوہ یعنی پوری طاقت اس پیغام کو سمجھنے میں لگا دو، پوری صلاحیت اس کے سمجھنے میں لگا دو. واسمعوا اور اس کو مانو، قبول کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا.
قالوا، تو جواب میں انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے قبول کر لیا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ تو عصینا کے معنی ہم نے نافرمانی کی۔ یہ ضروری نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے معاہدہ لے رہا تھا اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم نے قبول کیا اور ہم نے نافرمانی کی، اس طرح ہونا ضروری نہیں۔ ممکن ہے زبان سے اس وقت انہوں نے قبول کیا ہو، لیکن دل سے وہ اس پر مطمئن نہیں تھے، اور ان کی عملی زندگی اس قول کے خلاف تھی۔ زندگی بھر انہوں نے اللہ سے جو معاہدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا۔ یہ ان کی تاریخ گواہ ہے کہ جتنی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی شاید اور کسی قوم نے کی ہوگی۔ اور کھلم کھلا وہ اگر اپنی نافرمانی کا اپنی زبان سے بھی اظہار کریں تو یہ کوئی بڑی ان سے بعید بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں، بعید از قیاس بات نہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ ان کی تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب انبیاء ان کو نصیحت کرتے تھے کھلم کھلا ان سے کہتے تھے کہ ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہاں بھی انہوں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر جب معاہدہ لیا جا رہا تھا تو انہوں نے اپنی زبان سے تو کہا ہوگا کہ ہم نے قبول کیا، لیکن ان کی زندگی کے اعمال یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے زندگی بھر اس کی مخالفت کی، اس کے خلاف کیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ قالوا، انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی ان کا عمل ان کے قول کے خلاف تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وَأُشْرِبُوا، اور پلا دیا گیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجل، بچھڑے کی محبت، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ پیچھے بھی واقعہ بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت لانے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے 40 دنوں کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر، تو ان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے بچھڑے کی پرستش شروع کی، اس کی عبادت شروع کی، گوسلا پرستی انہوں نے شروع کر دی۔ اس کی نحوست اتنی تھی کہ اس کفر کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے اس بچھڑے کی محبت ان کے دل میں رچ بس گئی تھی۔ پلا دی گئی کا مطلب جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے پلا دیا، ایسے اس کو سمجھا دیا ہے جیسے گھول کر پلا دیا ہو۔ جیسے آدمی پانی پیتا ہے، شربت پیتا ہے، تو وہ چیز ایک ایک قطرہ بدن کے ایک ایک ریشے میں چلا جاتا ہے، ایسے ان کے دل کے ریشے ریشے میں اس بچھڑے کی محبت چھپی ہوئی تھی، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔ کفر کی نحوست تھی یہ، جس کی وجہ سے دین پر عمل کرنے کے لیے ان کا اندرون سے وہ تیار نہیں تھے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ اندر سے جب ایمان نہ ہو، اندر میں کفر چھپا ہوا ہو، اندر میں نفاق چھپا ہوا ہو، پھر عمل کرنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قل، آپ کہیے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، بہت ہی بدترین چیز ہے جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دے رہا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی میں مومن ہو۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم توریت پر ایمان لائے ہوئے ہیں، اور عمل ان کا توریت کے خلاف تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم واقعی میں ایمان لانے والے ہو، ان کا مذاق اڑاتے ہوئے اللہ کہتے ہیں اگر واقعی میں تم ایمان لانے والے ہو، یہ تو جو تم کر رہے ہو، اگر یہ تمہارے اپنے ایمان کی وجہ سے کر رہے ہو تو بہت برا کام کر رہے ہو۔ تو گویا کہ تمہارا ایمان تمہیں بہت برا عمل سکھا رہا ہے، اور یہ کتاب کی تعلیم تو نہیں ہو سکتی، اللہ کا حکم تو نہیں ہو سکتا۔ تو اب ضروری ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کی کتاب کے خلاف ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو خطاب کر کے خاص طور پر کہا جا رہا ہے، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے ہو، ان کے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو یہ کوئی تم سے نئی بات نہیں، تم نے خود اپنی شریعت پر کہاں عمل کیا؟ تم نے تو خود اپنی شریعت کے خلاف کیا ہے، اپنی کتاب کے خلاف کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم صرف اپنی کتاب کو ماننے والے ہو۔ تم اپنی کتاب کے خلاف چل رہے ہو، اس کے احکام کے خلاف کر رہے ہو، اس میں شرک کی مذمت کی گئی، تم شرک کرتے ہو،
غیر اللہ کی پرستش کرتے ہو. تو جب تم اپنی کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر ہم پر ایمان نہ لائے تو کون سی بڑی بات ہے. یہ ان کو ان کے عمل سے آئینہ دکھایا جا رہا ہے. بہرحال ان آیات میں بنی اسرائیل کی جو صفات بیان کی گئی کہ وہ زبان سے کچھ کہتے تھے، عمل سے کچھ کرتے تھے، اور کفر و شرک کی محبت کو اپنے دل کے اندر چھپائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اندر ایمان نہیں اتر پا رہا تھا، حقیقت نہیں اتر پا رہی تھی. تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسی صفات سے، ایسے کاموں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں تاکہ اس طرح کی محرومی کا ہم کو بھی سامنا نہ کرنا پڑے. اللہ تعالیٰ صحیح سوچ عطا فرمائے، صحیح طور پر عمل کر کے اپنی آخرت بنانے کی ہمیں توفیق دے. آمین.